بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا سلسلہ چل رہا ہے. ارشاد فرمایا اب لوگ یہاں آ کر بس یہ چاہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے رہیں، میں کہتا رہوں اور وہ سنتے رہیں، آگے کچھ نہیں. اخلاق ان کے بدستور رہیں، اعمال ان کے وہی رہیں، قول صرف ہمارا رہے. اب ان کی مرضی کے مطابق میں بھی عمل کروں تو وہ خوش رہتے ہیں. حالانکہ میرے نزدیک یہ تضییع اوقات ہے، اور ان کے امراض بیان کروں اور بد اخلاقیوں پر روک ٹوک کروں، عمل میں اخلاص کا مطالبہ کروں تو میں بڑا سخت ہوں، بڑا بد اخلاق ہوں، یہ حال ہو گیا ہے. آگے ارشاد نقل ہے کہ منافق چونکہ گھر کا بھیدی ہوتا ہے اس لیے اس سے نقصان بہت ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. منافق چونکہ گھر کا بھیدی ہوتا ہے اس لیے اس سے نقصان بہت ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس کی بحث کافی ہے. آج اگر مسلمانوں سے یہ خصلت نکل جائے تو ان کی حالت بہت جلد درست ہو جائے، اور اسی کی وجہ سے ان میں سے سب بری خصلتیں دور ہو جائیں. میری ساری عمر کی کمائی یہی ہے. اللہ اکبر، کیا بات حضرت شاہ صاحب نے کہی ہے. شاید اس کو سمجھنے والا ایک بندہ بھی اگر یہاں موجود ہو تو بہت بڑی بات ہے. کیا کہا ہے اس شخص جو عالم، محقق عالم تھا، عالم ربانی تھا، قدیم و متقدمین و متاخرین کے علوم کا وارث تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میری ساری عمر کی کمائی یہی کہ میں اصل مرض تک پہنچ گیا ہوں، اصل جڑ بنیاد کو سمجھ گیا ہوں. میری ساری عمر کی کمائی یہی ہے کہ آج کل کے علماء اور عوام میں کلن یا بعضن جو علامات نفاق پائی جا رہی ہیں، مجھے ان کا حکم معلوم ہو گیا. اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ. اور وہ یہ ہے کہ وہ شبیہ بالمنافقین بلکہ شدید الشبہ بالمنافقین ہے. علماء اور عوام یا تو بالکل منافق ہیں، شبیہ بالمنافق ہیں، منافقوں کی طرح ہیں، بلکہ شدید الشبہ بالمنافقین کہ ان میں اور منافقین میں بہت شدید قریبی مشابہت ہے. یہ وہی حضرات کہہ سکتے تھے، اور بہت بہت صاف کھری اور بالکل سچی بات ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے بارے میں، باہر مت سوچیے گا کسی کے بارے میں. باہر جہاں ذہن گیا سمجھ لیجئے کہ ہم پکے منافق ہیں. اپنی طرف اگر ذہن گیا تو سمجھیے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے نکل آنا ہماری قسمت میں لکھا ہے. آگے چل کے فرمایا کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور بعضوں کو جو فائدہ نہیں ہوتا، جانتے ہو کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ طریق ہے ادب اور عقیدت کا. پہلے ہی دن جو مضمون میں نے بیان کیا تھا یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اگرچہ بھول جانے کا معمول.
یہ طریق ہے ادب اور عقیدت کا. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسکول میں معلم پڑھاتا ہے، طالب علم چاہے اس کا معتقد ہو یا نہ ہو، اس سے علم سیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ادب بھی نہ کرتا ہو پھر بھی اس سے پڑھتا ہے. اسی طرح یہ علم باطن بھی ہے، اپنی اصلاح والا علم. لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی طرح کا علم، تاریخ جغرافیہ پڑھ لو کہ اس میں شیخ سے اعتقاد یا اس کے ادب کی حاجت نہیں ہے، بس اس کی باتوں کا معتقد ہونا کافی ہے. بہت دقیق بات ہے. آج تو اس کی باتوں کا بھی معتقد نہیں ہے. ہم بات بھی سنتے رہتے ہیں، اندر اندر اس بات کا جواب بھی سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں یہ غلط ہے، وہاں وہ مبالغہ ہے، یہاں یہ غلط ہے، وہاں وہ غلط ہے. اندر اندر جو شیطان کا چکر چلتا رہتا ہے عین مجلس میں. اور کس کا؟ مرید کا دماغ کا شیطان. عام لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. کہاں سے ان کو فائدہ ہوگا؟ ان کو تو ہر مجلس میں نقصان ہوتا ہے. وہ تو نہ چہرہ دیکھیں نہ دکھائیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے. اس میں شیخ سے اعتقاد یا اس کے ادب کی حاجت نہیں. یاد رکھیں اچھی طرح، بالکل اچھی طرح، شیخ کی ذات سے زبردست محبت ضروری ہے، شدید محبت ضروری ہے. ورنہ کسی کو شیخ بنانے کی جلدی ہی نہیں کرنی چاہیے. شدید محبت ہونی چاہیے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کے اندر محبت کا مادہ ہی نہ ہو، اسے تصوف و سلوک کی لائن سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، ایسا میری سمجھ میں تو نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. یہاں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ محبت، اور محبت کے ساتھ اطاعت ہے. خالی اطاعت نہیں. ایک اطاعت ہے کہ مجبوراً مان لیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، کرنا چاہیے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے اصلاح نہیں ہو، بالکل نہیں ہو. ایک والہانہ محبت کے ساتھ کہنا ماننا، بادل نخواستہ کہنا ماننا، اس سے کام نہیں چلے گا. مارے باندھے کہنا ماننا، اس سے بھی کام نہیں چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم میری اطاعت کر لو گے کامیاب ہو جاؤ، یہ نہیں کہا. جب تک میرے علاوہ دنیا کی ہر ہستی سے کے مقابلے میں مجھ سے شدید محبت نہیں ہوگی، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہاری اصلاح مکمل نہیں ہو سکتی. شدید محبت کا ہونا ضروری. اور صحابہ اپنے اندر شدید محبت لاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، اس کی تدبیریں کرتے تھے. اور جب اپنے اندر شدید محبت پیدا ہونے لگتی تھی، اپنے امتحان لینے کے بعد حضور سے آ کر عرض کرتے تھے کہ اب اللہ کے رسول، ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی ذات سے مجھے محبت ہوگی. ذات سے، یعنی احکام سے، شریعت سے یہ محبت کا ہونا بھی کافی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. ذات سے محبت ہو رہا. حضرت خواجہ معصوم سرہندی کو شاید یہ محسوس ہوا کہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ حضور کی ذات سے محبت کا کیا مطلب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے محبت ہو گئی کافی ہے. تو انہوں نے تو اور ہندی کی چندی کر کے ایک لفظ استعمال کیا کہ محمد الرسول اللہ کے وجود ترابی سے محبت ہونا ضروری ہے. وجود ترابی یعنی آپ کا جسمانی وجود جو مٹی سے بنا تھا، اس سے محبت ہونا ضروری ہے. جس طرح لوگ فلسفہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، حالانکہ فلاسفہ کے معتقد نہیں ہوتے، اسی طرح شیخ کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، مفید جان کر اسے یاد بھی کر لیتے ہیں، مگر دل میں اس کی عقیدت نہیں ہوتی، اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا.
گویا آپ تصوف کو بھی من جملہ دیگر علوم و فنون کے صرف ایک علم سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک عملی اور حالی چیز ہے۔ دیکھیے اب کیا رونا روتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیے حضرت حکیم الامت یعنی حضرت تھانوی کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر لوگ صحیح طور پر استفادہ کرتے تو ہزاروں ہزار آدمی درست ہو جاتے، مگر بیشتر لوگوں نے حضرت سے بھی اس چیز کو صرف علمی طور پر حاصل کیا، مضامین اور مسائل تصوف یاد کر لیے اور بس۔ حضرت سے بارہا سنا ہے کہ حضرت حاجی صاحب سے اگر کوئی شخص تصوف کا کوئی مسئلہ دریافت فرما کرتا تو ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے یہ کوئی مدرسہ ہے، جب طبیعت حاضر رہے گی خود بخود بیان اس موضوع پر ہو جائے گا۔ تو یہ سوال جواب والی لائن نہیں ہے، یہ تو حال سے حال کو لینا ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی عبادات اور وظائف کو دیکھیے تو جنید و شبلی معلوم ہوتے ہیں، اور اخلاق و معاملات پر نظر کیجیے تو فرعون سے کم نہیں۔ یہ کون کہہ سکتا تھا اتنے بڑے عارف باللہ کے علاوہ کون کہہ سکتا تھا؟ یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور بات بات پر مجھ سے اپنی تعظیم چاہتے ہیں، خصوصی برتاؤ، خصوصی ملاقات، خصوصی قیام گاہ، خصوصی کھانا، خصوصی سب کچھ خصوصی۔ ہر شخص اپنے کو خصوصی سمجھنے کا مریض ہے۔ خصوصی کبھی کوئی خود سے نہیں بن سکتا، اور جس کو خصوصی بننے کا شوق ہوتا ہے وہ قیامت تک عمومی بھی نہیں بن پاتا۔ اللہ کے بندو، اس مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ میں وہ باتیں جو میں اب تک نہیں کہتا رہا سمجھ کر کے کیا کہوں، لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ مجھے زندگی پتہ نہیں زیادہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، میں بات صاف کر جاؤں تاکہ لوگ بالکل یہ مغالطے سے نکل جائیں اور واپس چلے جائیں۔ اگر ان کے اندر ہمت نہیں ہے تو تصوف و سلوک کے کوچے میں داخل ہو گئے، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیں اللہ میں تو واپس جائیں، بدنام نہ کریں اس دکان معرفت کو، اس عشق کی دکان، اس کو بدنام نہ کریں۔ یہاں 3 آدمی بس بہت کافی ہے 3 لاکھ کے مقابلے۔ خصوصی بنتا کیسے ہے انسان؟ 20-50 سال عمومی بننے کے بعد اللہ خصوصی بنا۔ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ امام العارفین کہتے ہیں، جب ان کے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال ہوا تو ان کی جو خانقاہ تھی رائے پور میں، ان کے دوسرے خلفاء نے مل کر یہ طے کیا کہ اب اس خانقاہ کو ہمارے ساتھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سنبھالے۔ بہت منت سماجت کی حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے کہ بھئی میں آپ حضرات میں سے کوئی سنبھالے، میں انشاءاللہ جھاڑو دیتا رہوں گا، بس آپ مجھ پر یہ بوجھ نہ ڈالیں، میں ہرگز اس کے لائق نہیں۔ مگر سب نے مل کر طے کر دیا اور کہا کہ نہیں، بس اب آپ کو یہ سنبھالنا ہے۔ اس ذمہ داری کے پڑنے کے بعد دوسرے بزرگوں کے پاس دعا کی درخواست کے لیے حاضر ہوئے، سفر شروع کیا۔ تو سب سے پہلے تھانہ بھون گئے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت تھانوی نے بہت خوشی سے استقبال کیا، بہت پیار سے استقبال کیا۔ حضرت تھانوی بڑے بے تکلف آدمی تھے، وہ شین قاف نہیں جانتے تھے، وہ تکلف، وہ لگ لپیٹ کے بات کرنا، بند بند لفظوں میں، یہ سب ان کے نزدیک بھی نفاق تھا، صاف بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا
کہ بھائی مولوی عبد القادر صاحب، آپ تو کہیں خانقاہ رائے پور میں نظر بھی نہیں آتے تھے، اور آپ ماشاءاللہ جانشین بنائے گئے اور آپ کو ذمہ داری دی گئی. میں تو وہاں کثرت سے جایا کرتا تھا آپ کے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس. آپ تو کبھی دکھائی بھی نہیں پڑتے تھے. یعنی حضرت تھانوی نے تعجب کا اظہار کیا. حضرت رائے پوری نے فرمایا حضرت ایک گمار دیہاتی خادم نظر آتا تھا آپ کو لنگی بنیان پہنے ہوئے؟ ہاں ہاں، وہ تو میں ہمیشہ دیکھتا تھا. کبھی پنکھا چل رہا ہے، کبھی اگالدان صاف کر رہا ہے، کبھی دسترخوان لگا رہا ہے، کبھی برتن دھو رہا ہے، کبھی حضرت کے پیر دبا رہا ہے. وہ میں تو برابر دیکھتا تھا اس کو. اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ تو مولانا عبد القادر صاحب نے فرمایا حضرت وہ یہی تو عبد القادر گنوار ہے. 20 سال تک اس طرح رہے کہ حضرت تھانوی جیسا شخص نہیں پہچان سکا. یہ خصوصی آدمی تھا. آج تو ہر شخص امامت چاہتا ہے، نظامت چاہتا ہے. اسے کہہ دیا برتن دو، دماغ خراب ہو جائے. میں عالم دین ہوں، برتن دوں. میں عالم دوں، میں دسترخوان بچھاؤں. میں عالم ہوں، میں ارے خدا کے بندو، تم اجہل الجہلا ہو. تم بالکل عالم نہیں ہو. تم علماء کے ماتھے پر کلنک ہو. جو عالم ہر کام کے لیے تیار نہ ہو وہ ہرگز عالم کہلانے کا مستحق ہے. اگر چاہتے ہو بچوں کے کچھ بنو تو اس راستے پر چلنا. اللہ اپنے وقت کا بہت بڑا شمع ہدایت بنا دے گا. شمع ہدایت بننے کا ارادہ مت کرنا، قطعاً نہیں. حضرت نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ کیا بتاؤں، یہ ایک مولوی کی کا مسئلہ میرے اوپر لگ گیا ہے. کچھ ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کے سلسلے میں، ورنہ میں تو ایسا مٹاتا اپنے آپ کو کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ محمد قاسم نام کا کوئی آدمی پیدا ہو کے مر بھی گیا. یہ حجت الاسلام، امام الائمہ، بانی دارالعلوم دیوبند، اور تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، منطق، کلام، مذاہب کا تقابلی مطالعہ، تصوف، معرفت، کیا علم تھا جس کے وہ امام نہیں تھے. مگر چھپانا، مٹانا، نمایاں نہ ہونا، بالکل نمایاں نہ ہونا. یہ تصوف اصولوں کے لوگوں صبح ایک تسبیح پڑھ لی، شام ایک تسبیح بھی پڑھ لی، وہ بھی ہفتے میں ایک دن پڑھ لی، 2 ہفتے میں ایک دن پڑھ لی. یہ تصوف نہیں ہے. یہ بالکل نہیں ہے تصوف. اللہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو یہ خدمت کا ذوق دے. یہ سننے کو نہ ملے کہ آج یہاں صفائی نہیں ہے. آج کیوں صفائی نہیں ہے؟ صفائی ملازموں کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ملازموں کی ضرورت ہے صفائی؟ کیا مدینہ منورہ میں ملازم تھے حضور کے دور میں؟ پوری دنیا کا سب سے صاف شہر تھا وہ. پوری دنیا کا سب سے صاف شہر. اور وہاں تو کوئی میونسپلٹی نہیں تھی، کوئی کارپوریشن نہیں تھا، کوئی صفائی کے کرمچاری نہیں تھے. کون کرتا تھا صفائی؟ پورے شہر کی. یہی اسلام. اپنے واقعات سنانا حرام سمجھتا ہوں، لیکن طلبہ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. میری الگ ملاقات نہیں ہو پاتی. بچوں کا آدمی خاندان کا بزرگ اگر بتاتے ہوئے تکلف کرے گا تو کون سمجھائے گا ان کو؟ اگر گھر کا بزرگ اپنے بچوں کو نہیں سمجھائے گا. میں جب مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا تو وہاں تو رہتا تھا میں ندوی شیروانی میں. آپ لوگ کرتے کے بغیر باہر نکلنا اتنا معیوب نہیں سمجھتے جتنا میں شیروانی کے بغیر باہر نکلنا اس وقت معیوب سمجھتا تھا. ہمارے ہاں ندوے میں اس کا تصور ہی نہیں کہ لنگی پہن کے مسجد میں آ جائے. لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں اگرچہ اب تو ندوی بھی بدوی ہو گئے میری طرح، لیکن پہلے تو اگر کوئی لنگی پہن کے مسجد میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے افریقہ کا کنگارو آسٹریلیا کا.
اس کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا، اور میرا تو دل چاہتا تھا کہ ٹکٹ کا اعلان کروں، بھائی 2 روپے ٹکٹ، آؤ دیکھو یہ آیا ہے، یہ آیا ہے. اب کہاں سے آیا ہے میں اظہار نہیں کروں گا، وہاں کے لوگ بیٹھے ہوں گے. بہت نستعلیق اور ایک مہذب قسم کا ماحول ندوے میں بنایا گیا تھا. تو وہی عادت لے کر میں مدینے پہنچا تھا. یہ تو تبلیغ میں لگ کے ستیہ ناش ہو گیا یا اصلاح ہو گئی. مولانا عمران خان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت سرگرم تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، حضرت مولانا عمران خان صاحب ندوے کے محتمم، اور وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ بھائی میں تو بدوی ہو گیا، تم سب ندویوں کو بدوی بنا کے چھوڑو گا. تو اب مجھے جو ہمارے اساتذہ اور طلبہ جامعہ میں دیکھتے تھے وہ دوسرے حلیے میں دیکھتے تھے. اب جب میں تبلیغ کے مرکز میں پہنچ جاتا تھا تو اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے میرے مالک کا، میرے 7-8 سال وہاں وہی جب طلبہ آتے تھے تم پہچان ہی نہیں پاتے تھے یہ کون ہے. میں بنیان لنگی پہنے اور 50 500 5000 مہمانوں کا کھانا پکا رہا ہوں، پیاز کاٹ رہا ہوں، گوشت کاٹ رہا ہوں، دیگ چڑھا رہا ہوں. اب وہ سمجھ نہیں آتا یہ شیخ خلیل الرحمن انت ہو، یہ شیخ اللہ حدیث، پہچان نہیں پاتے. پوچھیں گے ہے کون؟ یہ ملتا جلتا تو ہے اس کا چہرہ اس سے، مگر یہ ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب بار بار مجھ سے فرماتے تھے مولانا آپ کا یہ منصب نہیں ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان کی تربیت اور صحبت کو. میں ان سے کہتا تھا حضرت منصب نہیں ہے، صرف یہی خدمت میری مغفرت کروا پائے تو بہت بڑی بات ہے، کچھ نہیں میرے پاس. لوگوں مٹاؤ اپنے آپ کو. بس 7 برس بیت الخلا صاف کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کا شوق بڑھائے، اس لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. یہ چیزیں ہیں جو کسی وقت اللہ کو دکھ گئیں، اللہ نے دیکھ لیا، اللہ کو پسند آ گئیں. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدمت کرتے کرتے صحابہ کو حضور کی دعا مل جاتی تھی، اور بس کہاں سے کہاں اللہ ان کو پہنچا دیتا تھا. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، یہ ہے روح تصوف اور حقیقت تصوف، بلکہ حقیقت دین. کس قدر افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ آئیں یہاں اصلاح کے لیے اور چاہیں تعظیم. گویا ظاہر تو کریں دین اور مقصود ہو دنیا. اب دیکھو یہ تشریح کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے. یہ اندر کا چور پکڑنے والے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی انہی کے دماغ میں یہ خیالات آ سکتے ہیں اور انہی کی زبانوں پر یہ جملے آ سکتے ہیں. مجھے ابھی چند دن پہلے معلوم ہوا، ابھی چند دن پہلے معلوم بھی نہیں تھا. اتنی خوشی ہوئی اور اتنی دل سے دعائیں نکلی، کاش کہ پہلے معلوم ہو گیا ہوتا. جب یہ واقعہ ہوا ہمارے یہ مدرسے میں، یہاں جو بیت الخلاؤں سے ملحق جو گٹر ہے جس میں ساری گندگی جاتی ہے وہ بالکل بھر گیا لبالب، اور باہر بدبو آنے لگی، پھیلنے لگا. تو کسی سے بات کی گئی کہ بھئی اس کی صفائی وغیرہ میں کیا لوگے، تو بڑی رقم بتائی اس نے کہ اتنے پیسے لیں گے. تو خود ہمارے یہاں کا جو ایک خادم کارکن ہے مدرسے کا، مجھے تو اس وقت نام بھی یاد نہیں، اللہ نام جانتا ہے، اس نے کہا کچھ پیسے ویسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اتروں گا، میں صفائی کروں گا. اب اس کو دیکھا تو بلکہ اس سے بھی پہلے شاید کسی استاد نے، مدرسے کے کسی استاد نے یہ پیشکش کی کہ نہیں کچھ نہیں، کسی کو نہ بلائیے، دارالعلوم کے پیسے اس میں خرچ ہوں، یہ بالکل مناسب نہیں، میں کرتا ہوں. اب جب استاد کو دیکھا تو سب دوڑے، کئی لوگ دوڑے، طلباء نے بھی دوڑے، لیکن وہاں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں، ہم لوگ کر لیں گے. ہمارے 4-5 لوگوں نے مل کر اللہ کے واسطے اس گٹر کو صاف کر دیا. مجھے جس دن یہ خبر ملی، ابھی چند دن پہلے، اللہ کا شکر ہے مجھے توفیق ملی اور میں نے ان ناموں کا پرچہ دعا میں اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ ان گٹر صاف کرنے والوں کا دل صاف کر.
ان کی روح صاف کر دی، ان کے اندر سے گندگیاں نکال دی، اور اس سے یہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میری آہ و کراہ بالکل بیکار نہیں جا رہی. کچھ نہ کچھ اثر لینے والے بندے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہیں ایسے لوگ جن کے اندر کہنے سے کچھ نہ کچھ ایک رمق پیدا ہوتی ہے. ورنہ کبھی کبھی تو دل بہت ٹوٹنے لگتا ہے کہ کیا ساری محنت بالکل برباد جا رہی ہے. آئیں یہاں اصلاح کے لیے اور چاہیں تعظیم، گویا ظاہر تو کریں دین اور مقصود ہو دنیا، اسی کا نام نفاق ہے. یہ اتنا بڑا کھوٹ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے فائدہ یا تکمیل ناممکن ہے. خانقاہ میں آنے والا کوئی اپنے کو مہمان نہ سمجھے، ورنہ اسے کوئی نفع نہیں ہوگا. وہ انتظار نہ کرے کہ دسترخوان بچھایا جائے، کوئی اٹھا لے، کوئی برتن اٹھا لے، کوئی برتن دھو لے. یہ سب بالکل لغو بات ہے. ہر شخص یہ چاہے کہ میں سب کی خدمت کروں اور پورے مہینے کروں. جو جتنا زیادہ اس سلسلے میں مخلص اور مستقل مزاج ہوگا، اور وہ ایسی خدمت کرے کہ ایک لفظ تعریف کا سننا بھی نہ چاہے، اور کسی کی نظر پڑ جائے یا کسی کو اطلاع ہو جائے کسی بڑے کو، تو وہ ڈرے کہ اب تو میرا ثواب گیا، اب تو ریاکاری شامل ہو جائے گی، اب تو اپنی تعریف سن کر میرا نفس پھولے گا. اللہ ایسا انتظام کیجئے کہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، کسی اور کو پتہ نہ چلے. ایسا انسان ہوگا کامیاب. ترکیبیں، چالاکیاں، دھوکے بازیاں، فریب، مکاری، اس کے ذریعے سے کسی بڑے کے بارگاہ میں قرب حاصل کرنا، یہ ہے اس زمانے کا فیشن، اور یہ اسی کو کہتے ہیں نفاق. تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے نفس کا علم ہو. جس کو اپنے نقصان کا علم ہو گیا، سمجھو کہ تکمیل کی جانب بڑھنے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی. شیخ محقق کا یہی کام ہے کہ وہ مرید کو اس کے نقائص پر مطلع کرے. اس لیے میں یہی کرتا ہوں کہ عیوب پر مطلع کر دیتا ہوں اور اسی کو دیکھتا ہوں کہ اس نے کتنی برائی چھوڑ دی ہے. میں یہ نہیں پوچھتا کہ وظیفہ کتنا پڑھا ہے. بھائی اگر تم ورد پڑھو گے تو وارد تو ہو ہی گا. یہ معاملہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے. جتنا پیسو گے اتنا اٹھاؤ گے. سب لوگوں میں اندر اندر خوب گتھم گتھا ہے. واہ حضرت شاہ مسیح، میرے دل میں اتنے خیالات آیا کرتے ہیں، اور علماء کے بارے میں، مدارس کے، اپنے مدرسے کے اساتذہ، خانقاہ کے کارکن، اور میں بہت پریشان رہا. یا اللہ یہ کیا ہے یار. پھر اس کتاب کو پڑھ لیتا ہوں، تسلی ہونے لگتی ہے. یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ یہ بہت پرانی بیماریاں ہیں. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں. ایک اتنے ایسے موضوع کو ٹچ کیا ہے حضرت شاہ صاحب نے ہر جملے میں. اب جو جملہ میں سنا رہا ہوں، سب لوگوں میں اندر اندر خوب گتھم گتھا ہے. کسی کا دل کسی کی طرف سے صاف نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرا، کسی بھی ادارے کو دیکھیں، کسی مدرسے کو دیکھیں، کسی جماعت کو دیکھیں. چوٹی کے لوگ ہیں لیکن سب کے دل میں آپس میں ایک دوسرے سے دوری ہے. ترس جاتے ہیں آنکھیں ایسے 4 5 10 لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو شدید محبت ایک دوسرے سے کرتے ہوں اور اس کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہوئے مست ہوں. ہر شخص دل سے چاہتا ہو دوسرا ترقی کرے، دوسرا آگے بڑھے. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی حسد نہیں. کہاں چلی گئی وہ ماحول؟
کہیں چلے جاؤ. یعنی اب تو کسی بھی مدرسے میں جا کر کسی بھی استاد سے کوئی بات تنہائی میں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس گروپ کا آدمی ہو, بات کو کیا سے کیا سمجھے اور کیا سے کیا لگا دے. ایسی سیاست ہے, ایسا نفاق و شقاق ہے. جہاں نفاق ہوگا وہاں شقاق ضرور ہوگا. کامل درجے کے اخلاص کے بغیر دو دلوں میں محبت نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مدرسے والے کے اخلاص کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسی گاؤں میں دوسرا مدرسہ کھل جائے. کیا بات ہے. اگر پہلے مدرسے والے اللہ کے لیے مدرسہ چلا رہے تھے تو وہ خوش ہوں گے, جا کر استقبال کریں گے کہ بھئی اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم لوگ تو اتنی محنت کرنے کے باوجود گاؤں کے 200 بچوں کو پڑھا پا رہے تھے. گاؤں کی آبادی تو زیادہ ہے, آپ نے بھی مدرسہ کھول لیا, اب انشاءاللہ 300 کو آپ پڑھا لیں گے تو اور کام ہوگا. ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں. بتائیے ہمارے لیے کوئی خدمت بتائیے. اور اگر پہلے مدرسے والوں کو اب یہ خیال ہو گیا کہ لو بھائی اب تو قربانی کے جانوروں کی کھالیں آدھی آدھی ملیں گئی, زکوٰۃ بھی پتہ نہیں اب ہم کو کتنی ملے گی, اب چندہ ہمارا تو گھٹ گیا. اب روکو کسی طرح اس مدرسے میں بچوں جانے کو روکو. اب بند کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے اور اللہ واسطے مشورہ ہوتا ہے. سازشیں منافقانہ بڑے اخلاص کے ساتھ ہوتی کہ بھئی کچھ ترتیب بناؤ, کچھ کرو بھئی, روکنا پڑے گا. ہاں آپ فکر نہ فرمائیں, میں ان میں سے جو ایک ممبر ہے نا, ان کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اس کی تفصیل جانتا ہوں. اس کو ایسا مشہور کروں گا گاؤں میں کہ کوئی اپنے بچے کو بھیجے گا ہی نہیں. ہاں بچے ٹھیک, اللہ جزا. اور ذرا نیت درست رکھنا بھائی, اچھا صلاۃ الحاجت پڑھ کے کرنا. ماشاء اللہ. ذرا ہاں بہت دیکھو, بہت ثواب ملے گا اس میں. ذرا بہت ٹھیک سے, ذرا غیبت ٹھیک سے کرنا, ذرا بہت اخلاص کے ساتھ کرنا, تھوڑا جھوٹ بھی ملا دینا بڑے اخلاص کے ساتھ. یہ کردار ہے مولویوں کا, ہم مولویوں کا یہ کردار. کیوں جماعتوں میں پھوٹ ہے, کیوں مدرسوں میں پھوٹ ہے؟ دو علماء نہیں ملتے آپس میں محبت کرنے والے, دو علماء نہیں ملتے. اس لیے کہ اخلاص نہیں. بالکل صاف بات. اگر حضرت شاہ صاحب نے نہ کہا ہوتا تو میں سوچتا تو رہتا, لیکن کہنے کی شاید ہمت نہیں کر سکتا. لیکن اب میرے پاس اتنی مضبوط سند ہے اور اسی لیے میں کتاب لے کر آیا ہوں. میں خود سے کہتا تو آپ کہتے پتہ نہیں اس مرتبہ حضرت کو ہو کیا رہا ہے. کسی کا دل کسی کی طرف سے صاف نہیں ہے. منہ پر تو تعریف ہے اور پیٹھ پیچھے ہر ایک دوسرے کی برائی کرتا پھرتا ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا نا تو آپ کو 10 مشائخ خلافت دے دیں, اللہ اس خلافت سے مغروب ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ اخلاص کے بارے میں پوچھیں اور آپ کہیں دیکھیے اللہ میاں میں فلاں فلاں کا خلیفہ ہوں. اللہ میں کہو آئی ایم سوری, ہاں غلطی ہو گئی بھائی, آپ تو بہت بڑے پیر کے خلیفہ ہیں, آپ تشریف لے چلیں. یہ صوفے بچھے ہوئے ہیں, تشریف رکھیے. کاجو بادام آ رہے ہیں, بھی تشریف رکھیے. معاف کیجیے گا آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی. یہ نہیں ہوگا, یہ بالکل نہیں ہوگا. نہ خلافت نہ صاحبزادگی, کچھ نہیں چلے گا وہاں. اور سب سے پہلے عالم کو ہی جہنم میں پھینکا جائے گا, شرابی کو نہیں پھینکا جائے گا, زانی کو پہلے نہیں پھینکا جائے گا, چور اور ڈاکو کو اور قاتل کو نہیں پھینکا جائے گا. سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس عالم کو جہنم میں ڈلوایا جائے گا جس نے تنہا اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اور بہت سی نیتیں شامل کر کے دین کا کام کیا. اس کی اس بات کی اللہ تعالیٰ تصدیق کریں گے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو نے پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے. میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے.
لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ پیسے کمانا تھا، شہرت تھی، عزت تھی، مقبولیت تھی، رقابت تھی، کسی سے ریس میں آگے بڑھنا تھا، نام چھپوانا تھا اخباروں میں، بہت سے مقاصد تھے تیرے، اور یہ جو کچھ مقاصد تھے یہ دنیا میں پورے ہو چکے۔ اب یہاں تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، اس کو جھکڑو اور اس کو جہنم میں پھینک۔ منہ پر تو تعریف ہے اور پیٹھ پیچھے ہر ایک دوسرے کی برائی کرتا پھرتا ہے۔ اچھا خاصا نفاق موجود ہے، اسی کا نام اخلاص اور اخلاق رکھا ہے، اور حقیقی اخلاص اور اخلاق کو بد اخلاقی کہتے ہیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ جس کو یہ لوگ اخلاق سمجھتے ہیں وہی تو اصل میں نفاق ہے، اسے یہاں پاتے نہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے بد اخلاق نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں۔ ایک اور بات، آج اصلاح نہ ہونے کے سلسلے میں لوگ یہ عذر بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ماحول بہت خراب ہے، اسی کی وجہ سے اصلاح پر قدرت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ماحول کا عذر نہایت لغو ہے۔ ماحول ہے کس چیز کا نام؟ یہی نا کہ چند افراد ایک کام کرنا طے کر لیں اور اپنے لیے کوئی غلط یا صحیح اصول مقرر کر لیں، اسی کا نام ماحول ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اسی ماحول میں رہنے والا ایک شخص ہوتا ہے جو اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماحول کا عذر غلط ہے، خود اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کسی کی طبیعت کو اس غلط ماحول سے مناسبت ہوتی ہے وہ اسی طرف کھینچ جاتا ہے، اور جو قوی القلب ہوتا ہے، دل کا مضبوط ہوتا ہے، وہ اس ماحول پر لاحول بھیج کر اس سے الگ اپنا ایک دوسرا ماحول بنا لیتا ہے۔ کتنی حکیمانہ بات ہے، کتنی معرفت کی اور سمجھداری کی بات ہے۔ آخر یہاں جو لوگ آتے ہیں تو یہاں کا ماحول کیا خراب ہے؟ پھر لوگ یہاں رہ کر کیوں بد اخلاقی کرتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر ماحول کو کلی دخل ہوتا تو انہیں تو آتے ہی ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں آنے والوں میں سے کسی کو دیکھتا ہوں کہ ایک ہی دو دفعہ کے آنے میں ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور راستے پر لگ جاتا ہے، اور بعض یہاں آ کر بھی اپنا سکہ چلانا چاہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ بعض حضرات کا تاثر سن کر یا پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا، اور سب بالکل واہیات دھوکے بازی کا کام ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ تاثر ہوتا ہے، اور ایک طرف اللہ اکبر ایسے سینکڑوں اور ہزاروں، اللہ کی قسم ہزاروں بندوں اور بندیوں کی زندگی کی تبدیلیاں، ان کی اپنی خود نوشت کہانیاں وہ میرے پاس آتی رہتی ہیں۔ وہ کتنی ترقی پا رہے ہیں، کتنی ان کی اصلاح ہو رہی ہے، کتنی کہ ان کو سن کر ان کے حال کو سن کر واللہ العظیم مجھے رشک آتا ہے، رشک آتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں، اور انہیں ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے کہ جو کچھ میرے اندر تبدیلی ہو رہی ہے وہ میرے حضرت کی برکت سے ہو، یہ بالکل سمجھنا چاہیے۔ یہ میں بلا تکلف صاف صاف کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، اصول بیان کر رہا ہوں۔ آپ بہت اچھے مدرس ہو گئے، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، آپ طالب علم آپ سے بڑے خوش ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھنے لگے کہ یہ آپ کی محنت اور آپ کی سعادت مندی سے ہے، اسی دن سے آپ کا زوال شروع۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے میرے استاد میرے شیخ کی برکت ہے، میں زیرو ہوں، بالکل زیرو، جس دن ان کی طرف سے فیض آنا بند ہو جائے گا کسی بھی میری حرکت کی وجہ سے، تو اسی دن مدرسے کا ماحول میرے خلاف ہونے لگے گا،
طلبہ بے ادب ہونے لگیں گے. کسی شخص، یہ بڑی نازک بات ہے. ایک انسان کسی کا شاگرد بنتا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اس کا شاگرد بن کر پڑھتا ہے، بہت سعادت مند رہتا ہے وہ اس مدت میں. اس کے بعد اسی استاد کے کہنے پر وہی شاگرد کسی مدرسے میں خدمت شروع کرتا ہے، اب وہ استاد بن گیا. اب ہمارے اساتذہ بڑی غور سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ استاد بننے کے بعد اس کے مزاج میں کیا فرق آتا ہے. مجھے یہ بھی میں متنبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، 98-99% شاگرد استاد بنتے ہی بدلنا شروع ہو جاتا. اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے اندر ذرا بھی سعادت مندی اتری نہیں تھی. جو کچھ تھا وہ سب مکاری تھی، اوپر کا اظہار تھا. جو اندر سے بن گیا ہوتا ہے وہ استاد نہیں استاد الاساتذہ بن جائے، شیخ نہیں شیخ المشائخ بن جائے، تب بھی وہ بچپن میں الف با پڑھانے والے کو اپنا بہت بڑا محسن اور اپنا بہت بڑا استاد ہی سمجھتا رہتا ہے. اس کو دیکھنے، ملنے، بولنے، چالنے، ہر چیز کا انداز بتاتا ہے کہ یہ تو اس کا ادب تو بڑھ گیا. حالانکہ اساتذہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے کوئی شاگرد استاد بن جاتے ہیں تو اساتذہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا شاگرد تھا. یاد رکھنا، استاد کا فرض یہ ہے کہ وہ بالکل بھول جائے، پھر تو وہ ساتھی بن جاتے ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ بے تکلف ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں. اور وہ اپنے بڑے کا ہمارے ساتھ بے تکلفی برتنا یہ ایسا امتحان ہے جس امتحان میں 99.5% لوگ فیل ہو جاتے. یہ آداب ہیں. ہمارے بڑے ہم سے اگر کوئی ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں تو ان کا مقام ہے وہ. ہم نہ بھولیں کہ ہم وہی ہیں جو کل تھے. یہ باتیں پہلے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بالکل نہیں ہوتی تھی. اب تو اس قدر بیل گدھے قسم کے لوگ عالم بن رہے ہیں کہ کہنے کی بات بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی کامیابی. معاف کرنا ان سخت لفظوں پر، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب تو جو استاد اپنے شاگرد کو کسی بھی مدرسے میں استاد بنا دیتا ہے اس کے شر سے بچنا ہی اس کا نصیب ہے کہ بس اب یہ اس کے خلاف سازشیں نہ کرے. کیا ہے یہ کیا ہے عزیزوں، کیا ہے کیا؟ بڑوں کا تو فرض یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ذرا بے تکلفی برتیں، لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولیں، کبھی اپنی حیثیت کو نہ بھولیں. ہم کچھ بھی ہو جائیں کبھی اپنی اوقات کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا کر دے تو سمجھو کہ بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ مل جائے گا. یہ نزاکتیں ہیں، اس رشتے کی نزاکتیں ہیں، اس رشتے کے آداب ہیں. یہاں آنے والوں میں سے فرمایا، یہاں آنے والوں میں سے کسی کو تو دیکھتا ہوں کہ ایک ہی 2 دفعہ کے آنے میں ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور راستے پر لگ جاتا ہے، اور بعض یہاں آ کر بھی اپنا سکہ چلانا چاہتے ہیں. وہ اس طرح کے ابتداءً مجھے خوب ہنس کر دیکھتے ہیں تاکہ میں سمجھوں کہ یہ میرا بہت معتقد ہے. بہت مسکرا کے بڑی محبت والی شکل بنا کے مجھے دیکھتے ہیں
تاکہ میں سمجھوں کہ یہ میرا بہت معتقد ہے، حالانکہ دل سے میرے معتقد تو کیا موافق تک نہیں ہوتے. اس چیز کو خوب سمجھ چکا ہوں، اس لیے اب اس سے دھوکے میں آنے والا نہیں. ہمارے صاف گوئی حضرت شاہ ولی اللہ، یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ میں نے بہت دن دھوکہ کھایا، اب میں دھوکہ نہیں کھاؤں. کیونکہ جو چیز لوگوں کو ایسا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کچھ اس کو پہچان گیا ہوں. آپ لوگ مجھے معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا. شاہ صاحب فرما رہے ہیں آپ لوگ مجھے معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا کہ آنے والوں کی توہین کرتا ہے. مجھے اس قسم کے تجربات بہت ہو چکے. آگے فرمایا کہ منافق کا ایمان اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مومن کا اس کے قلب میں. مطلب یہ ہے کہ منافق بس زبان سے پھر خوب باتیں ظاہر کرتا ہے اور زبان آور اور لسان ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان سے بولنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اور مومن بہت سوچ کر بولتا ہے، کیونکہ ایمان اس کے قلب میں ہوتا ہے. وہاں سے زبان تک بات آنے میں دیر لگتی ہے، اس لیے کہ قلب اور زبان کے مابین کافی فاصلہ ہے، اور دل میں جو بات ہوتی ہے وہ راز ہوتی ہے، شاید ہی زبان پر آئے. حدیث شریف میں ہے اخوف ما اخاف علیم اللسان، یعنی سب سے زیادہ خوف اپنی امت میں مجھے اس علیم اللسان منافق کا ہے جو ظاہری علوم میں تو ماہر ہو اور اس میں اس کی زبان خوب چلتی ہو، لیکن قلب اور عمل کے اعتبار سے وہ بالکل جاہل ہو اور اندر سے اس کی عقیدت بھی خراب ہو. چونکہ یہاں آنے والی اکثر علماء ہیں، اس لیے میں یہ مضامین چھیڑ رہا ہوں، اور یہ بھی ایک ذمہ داری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اللہ تعالی ہماری نوجوان علماء کی پوری نسل جو پورے ملک اور عالم میں کام کر رہی ہے، اللہ ان کو اسلاف والا اخلاص اور اخلاق عطا کرے. دیکھو، دل توڑنے کے لیے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں نسل کی. ایک خاص دور میں اس وقت ملت اسلامیہ پورے عالم میں اور ملت اسلامیہ ہندیہ ہمارے اس ملک میں داخل ہو چکی. اس دور کی خصوصیات الگ الگ پہلو سے بہت سی ہیں. جتنے خطرات اب ہیں پہلے نہیں تھے، اور جتنے امکانات اب ہیں اتنے پہلے نہیں تھے، وہ بھی صحیح ہے. اس وقت امکانات اور خطرات پر گفتگو کرنے کی مجلس نہیں ہے یہ، لیکن ایک اور پہلو سے ایک تبدیلی ہے. ایک جمع عمر نسل کے علماء جتنی بڑی تعداد میں اس وقت پورے ملک کے ہر ضلع میں دین کی خدمت کے مختلف محاذ پر کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جمع عمر علماء تاریخ کے کسی دور میں ہمارے ملک میں نہیں تھے. یہ ایک انوکھا پہلو ہے. عام طور سے جو علماء کام کرتے تھے وہ 60, 70, 75 سال کی عمر کے ضعیف علماء، بوڑھے علماء، معمر علماء. ایک ہمارے بزرگوں اور اکابر کی محنتوں سے جگہ جگہ مدارس اور وغیرہ وغیرہ جو اللہ نے قائم کرائے، اس سے ایک بڑی زبردست نسل علماء کی تیار ہو. یہ جمع عمر علماء اگر اخلاص سیکھ لیں اور نفاق سے نکل جائیں تو ملک میں اگلے 25 سال کے اندر ایسا انقلاب آ سکتا ہے جسے دیکھ کر دنیا حیران ہو جائے. یہ صورتحال ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جو امکانات میں دیکھ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ امکانات بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں. خطرات تو سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اخبارات تو خطرات کو خوب بیان کر رہے ہیں. آج یہاں مار دیا گیا، آج وہاں مار دیا گیا، آج وہاں پیٹ کے مار دیا گیا. تو خطرات تو سب دیکھ رہے ہیں، اور خطرات اس لیے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ خطرات دیکھتے دیکھتے قوم میں مایوسی پیدا ہو جائے. امکانات کوئی میڈیا نہیں دکھاتا، کیونکہ امکانات اگر سامنے آئیں گے تو حوصلہ بلند ہو جائے. امکانات تو صرف وہ دیکھ سکتا ہے جو زمینی حالات کا زمین پر چل کر قرآن کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہو، اسے امکانات نظر آتے ہیں. مکے کی زمین ہے، مکی کی دور ہے،
صحابہ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اور حالات بظاہر بہت ہی خوفناک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک خاص پہلو کی طرف صحابہ کی نگاہوں کو موڑ رہے ہیں. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. عجیب جملہ ہے کہ نہیں دیکھتے؟ اس پر ذرا غور کرو کہ کیا ہم زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے نہیں جا رہے ہیں، کم کرتے نہیں جا رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ عجیب اشارہ ہے قرآن کا کہ تم اس پر غور کرو. اگر تم چند لوگوں کے مارے جانے اور شہید کیے جانے پر غور کرتے رہو گے تو غمزدہ رہو گے. تم اس پر غور کرو کیا روزانہ کفر کے لیے زمین تنگ نہیں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا مختلف قبائل کے اور علاقوں کے لوگ کیا اب کفر اور ظالموں سے اور ظلم سے نفرت نہیں کرنے لگے؟ کیا دھیرے دھیرے زمین ان کے نیچے سے کھسک نہیں رہی ہے؟ یہ عجیب پہلو ہے، اور جتنی صادق آتا تھا اللہ کا یہ ارشاد اس دور کے حالات پر، اسی طرح صادق آئے رہا ہے انشاءاللہ آج کے حالات. دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے کہ سرفروشی کے ساتھ، اخلاص اور تقوی کے کمال کے ساتھ اگر علماء اپنے اپنے علاقے میں بڑوں کے دامن سے وابستہ ہو کر اگر کام کرنے والے بن جائیں گے تو زمین کھسکتے کھسکتے بدل جائے گی، بالکل بدل جائے گی. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے گا، انصاف کا دور شروع ہو جائے گا، ظلم کے دور کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ چیز ہے جو مجھے بے چین کر رہی ہے کہ میں اپنے نوجوان علماء سے صاف صاف باتیں کروں. خدا نخواستہ کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے. آگے ایک اور مضمون ارشاد فرمایا ہے شاہ صاحب نے. آپ لوگوں کو ایک نہایت ضروری بات بتاتا ہوں، اگر اس کے مطابق کوئی کام کریں گے تو زندگی بھی آرام سے گزار سکیں گے، اور ممکن ہے کہ دو چار مخلص دوست بھی میسر ہو جائیں، ورنہ بظاہر تو لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے اور انہی میں منافق بھی آ جائیں گے اور سب کام خراب ہو جائے گا. طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی کا اعتبار جلدی نہ کیجیے. اس زمانے میں کسی کا اعتبار جلدی نہ کیجیے اور نہ کسی کو جلدی دوست اور رازداں بنائیے. جب آپ اس طرح سے رہیں گے تو جو آپ ہی کے مسلک کا ہوگا وہی آپ سے ملے گا، اور ایسے لوگ چند ہی ہوں گے، باقی دوسرے لوگ علیحدہ ہو جائیں گے. اس زمانے میں کام اسی لیے تو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ لوگ شروع ہی سے زیادہ مجمع چاہتے ہیں. واہ واہ، ہر جملہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق. اس زمانے میں کام اسی لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ شروع ہی سے زیادہ مجمع چاہتے ہیں، جس میں غیر مخلصین بھی بھر جاتے ہیں، وہی کام خراب کر دیتے ہیں. ورنہ اگر دو چار ہی ساتھی پر قناعت کر کے لوگ کسی کام کو شروع کر دیں تو کچھ نہ کچھ کام ہو جائے، کیونکہ مقصود کام ہے نہ کہ مجمع. اور زیادہ مجمع لے کر ہوگا کیا؟ لوگ مخلص ہوں چاہے تھوڑے ہوں، یہی اچھا ہے. اور کام کے لوگ تو تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں. الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وقلیل ما هم. خود قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے، کہتے ہیں کہ جب تک مجمع کثیر نہ ہو بیان کرنے میں دل نہیں لگتا، مضامین کی آمد ہی نہیں ہوتی. یہ سب غلط ہے، اخلاص کے منافی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب کہتے تھے کہ دیکھیے عورتوں کے مجمع میں بھی 2-2 گھنٹے اور 3-3 گھنٹے وعظ فرماتے ہیں، حالانکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سن بھی رہی ہیں یا سو گئی ہیں، پردے کے اندر موجود بھی ہیں یا چپ چاپ چلی گئیں، کہ بیان تو لمبا ہوتا جا رہا ہے، گھر پہ کوکر چڑھا کے آئی تھی. ایسی حالت میں واعظ کہنا واقعی بڑا مشکل ہے، اور یہ بغیر اخلاص کے ناممکن ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے نفاق، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمان گنہگار تو ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں نفاق ہی زیادہ ہو گیا ہے. بزرگان دین نے گنہگاروں کو تو اپنے ہاں رکھا ہے، اور ان کی صحبت کی برکت سے ان کا گناہ چھوٹ بھی گیا ہے، لیکن منافق کو تو ہمیشہ نکالا ہی گیا ہے. آج کل بھی ایسی جگہ جھوٹے گھساتے ہیں جن کا مقصد اصلاح وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، بس ایک جگہ کا بھید دوسری جگہ لے جا کر فساد پھیلاتے ہیں. ایک صاحب ایک بزرگ کے ہاں رہتے تھے. یہ رہنے والے خاص طور پر توجہ سے سنیں. ایک صاحب ایک بزرگ کے ہاں رہتے تھے، ان کے بعد اب وہ نماز تک نہیں پڑھتے. لوگوں کے دریافت کرنے پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب میں سچ بتاتا ہوں کہ میں ان بزرگ کے ہاں ایک دن بھی اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے نہیں رہا. تو بعد میں نماز تک کی توفیق چھن گئی. کسی اچھی جگہ پر رہنا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کسی اچھے ماحول میں رہنا جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہاں بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے. آزمائش ہے، آزمائش. کیونکہ اگر وہاں کی قدر کر لی تب تو بہت آگے جاؤ گے، اور اگر وہاں کی قدر نہ کی تو پہلے سے زیادہ برا انجام ہوگا، برا حشر ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کچھ مرتدین گرفتار ہوئے. تو چونکہ ارتداد کی سزا قتل ہے، تو جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے سب کو سزائے موت دیے جانے کا حکم دے دیا. جب یہ سنا تو وہ لوگ بولے مرتدین کہ ہم لوگ تو ایک دن کے لیے بھی دل سے اسلام نہیں لائے تھے، پھر ارتداد کیسا؟ ہم تو بس اپنی دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے ہم نے اوپر سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ لیا، ہم اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو فرمایا سچ کہتے ہو، اور پھر ان کو چھوڑ دیا، سزائے موت نہیں دی. کہ منافق کو کیا؟ اب سوچیں ذرا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی مجلسوں میں شرکت کی تھی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی. تو ایسے لوگوں پر بھی جب اثر نہیں ہوا
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بڑا ہوا تھا کہ منافقین کی تنقید کرنے کے باوجود آپ ان کی باتیں سنتے تھے، اس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی، اور سمجھتے تھے کہ ہماری چال چل گئی اور ہماری باتوں پر آپ نے بھروسہ کر لیا اور آپ ہم کو نہیں پہچانے، یہ لوگ سمجھتے تھے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اپنی فطری نرمی کی بنا پر ان کو رسوا نہیں کرتے تھے اور ان کے بارے میں اپنی واقفیت عام نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش رہتے تھے اپنی خاص نرمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالی ان کے نفاق کو قرآن میں کھول دیتے اور قرآنی آیتیں اتر جاتی تھیں. اب مشائخ کیا اتنا بھی نہ کریں کہ کسی مضمون کی آیات کو دہرا دیا کریں تاکہ لوگ ان آیات کو اپنے حالات پر منطبق کرنے کی سوچیں اور شاید پھر ان کی اصلاح ہو جائے. بہت سی باتیں مشائخ کو معلوم ہو جاتی ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کرتے. متعین طور پر کسی شخص کے عیوب کو نہیں کھولتے. عمومی طور پر ان نازک اور اہم باتوں کی طرف متوجہ کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ایک بوجھل دل سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر جس کو ادا کرنے کی وہ کوشش کرے. اللہ کرے کہ اس مرتبہ ہمیں نفاق سے چھٹکارا مل جائے، تب ہوگی مغفرت. یہ جو ایک بات ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے، میں اپنا دل کا اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، آپ اپنی کیفیت خود سوچ سکتے ہیں کہ اتنے رمضان گزر گئے، نہیں لگتا کہ مغفرت ملی اور تقویٰ ملا. کیوں آخر؟ اس لیے کہ ہم تو ایک دو گناہوں سے معافی مانگتے ہیں نا، خوب رو رو کے معافی مانگتے. جو گناہوں کا سرچشمہ ہے نفاق، اس سے تو ہم نے ابھی تک معافی مانگی ہی نہیں. اس کا تو ہم نے اقرار ہی نہیں کیا، اس کو محسوس نہیں کیا، اس کا علاج کرانا شروع بھی نہیں کیا. تو جب اصل مرض باقی رہے گا تو کہاں سے ملے گی مغفرت اور کہاں سے ملے گا تقویٰ؟ اللہ آپ میری مدد کریں اور اللہ ہم سب کی مدد کرے. اس بار اللہ کے واسطے اپنے اصل مرض سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ اللہ سے کہیں کہ اس بار اللہ اب سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارا حال سدھر کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں سدھرنا. ایک دو گناہوں کا مسئلہ نہیں ہے، نزلے زکام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کینسر کا ہے. مسئلہ بہت خطرناک بیماری ہے. جب وہ دور ہو جائے گی تو باقی سب انشاءاللہ آسانی سے معاف بھی ہو جائے گا اور دور بھی ہو جائے گا. سچے دل کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آئیے مختصر سی دعا اس وقت بھی کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. اللہ ہمیں دل سے اعتراف کرنے کی توفیق دے دیجیے. ہمیں اب تک یہ خبر نہیں تھی کہ ہم منافقین اور منافقات ہیں. ہم اپنے کو بہت نیک سمجھتے رہے اور اکا دکا گناہوں سے معافی مانگتے رہے.
اے پیارے رب ہمیں اب نفاق سے چھٹکارا دے دے، ہمارے دل کو پاک کر۔ ہم اوپر سے جیسے نظر آتے ہیں سفید سفید، اندر سے اتنے ہی کالے کالے ہیں۔ اللہ 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 ہماری اندر کی سیاہی کو دور کر دے۔ اور اللہ ہم تو اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، اتنی عمر ہو گئی، اللہ بڑھاپے پر رحم کھا کے معاف کر دیجیے، بڑھاپے پر رحم کھا کے معاف کر دیجیے، بڑھاپے پر کمر کھا کے رحم کھا کے معاف کر دیجیے۔ اور اللہ ہمارے سامنے جو یہ نوجوان نوعمر بچے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان کے سامنے تو پوری زندگی پڑی ہے، اللہ ان کو تو ابھی سے نفاق سے بالکل بچائے رکھے، بالکل بچائے رکھے۔ اللہ 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 ان کے دل کے اندر نفاق کا روگ جانا ہی نہ پائے، یہ شروع سے اخلاص اخلاص اور اخلاص کے سوا کچھ نہ جانے۔ اور اللہ ان کی برکت سے، اللہ ان کے اساتذہ، کارکن، آنے والے تمام مہمان، اللہ ہم سب آج آپ سے آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نفاق کو دور کر دیجئے اور اب تک کی منافقانہ زندگی کو معاف کر دیجئے۔ ہم نماز پڑھتے رہے اور وہ بھی منافقانہ، روزہ رکھتے رہے اور وہ بھی نفاق کے ساتھ، تلاوت کرتے رہے وہ بھی نفاق کے ساتھ، بیان کرتے اور سنتے رہے وہ بھی نفاق کے ساتھ، دعائیں میں آمین کہتے رہے، دعا کراتے رہے وہ بھی نفاق کے ساتھ۔ کیا قبول ہوگا ہمارا عمل؟ اللہ ہم تو اب تھک گئے ہیں، اپنے نفاق کو دور کرنا ہمارے بس کی نہیں۔ مریض اپنے کینسر کا خود کیسے علاج کرے؟ اسی نے تو بد پرہیزیاں کر کے یہ بیماری لگائی ہے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ اے طبیبوں کے طبیب، ہے رحیموں کے رحیم، کریموں کے کریم، ہے داتاؤں کے داتا، اللہ آج اتنی بات مان لیجئے، مان لیجئے، مان لیجئے، اللہ اتنی بات مان لیجئے۔ اللہ ہمارے اندر سے نفاق کی پوری بیماری کو کھینچ لیجئے۔ اللہ آپ یقیناً قدرت والے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اللہ بالکل کر سکتے ہیں، آپ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکون آپ کی شان ہے، اللہ کن فیکون آپ کی شان ہے، کن فیکون کہہ دیجئے، اللہ کہہ دیجئے کونوا مخلصین، بس ایک بار ہم سب کو مخاطب کر کے کہہ دیجئے چلو میں نے تم کو آج اخلاص والا بنا دیا۔ اللہ بنا دیجئے، اللہ بنا، اللہ مایوس ہونے سے بچا دیجئے، نا امید ہونے سے بچا۔ اللہ شیطان جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو وہ دوسرے دروازے سے آتا ہے، وہ یہ دل میں ڈالتا ہے کہ تیرے نصیب میں اخلاص نہیں ہے کمینے، تو واپس جا کے اپنا دھندا کر، تو کس چکر میں پڑا ہے۔ اللہ اگر آنا جانا اور مجلسوں میں آنا، اگر آنسو بہانا یہ بھی ختم ہو گیا تب تو ہم سینما ہال میں نظر آئیں گے۔ اللہ فاسقین اور فاسقات کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے اللہ اس کچے دھاگے کو مضبوط کر دیجئے، اس کو ٹوٹنے نہ دیجئے، اللہ اس کو ٹوٹنے نہ دیجئے۔ ایک نہ ایک دن اصلاح ہو ہی جائے، ایک نہ ایک دن اصلاح ہو ہی جائے۔ اے اللہ مرتے وقت بھی ہم نے اگر آپ کو پکار لیا اور سانس اکھڑتے وقت بھی ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے تو امید دلا دی ہے کہ میں آخری وقت کے کلمے کو ایسا قبول کروں گا کہ پوری زندگی کا اعمال نامہ بدل دوں گا۔ کتنے مہربان ہیں آپ، کتنے کریم ہیں آپ۔ اللہ ہمارے نوجوان علماء کو صلاح و تقوی نصیب، اے میرے اللہ ہمارے نوجوان علماء کو ہمارے اکابر و اسلاف کا جانشین بنا۔ اے اللہ یہاں کے اساتذہ، دیگر ذمہ داران و کارکنان اور ہمارے معہد کے طلباء، مدرسۃ الامام قاسم نانوتوی کے طلباء اور اللہ ہمارے دارالعلوم امام ربانی کے طلباء، اے رب کریم ان سب کو اللہ ولایت کاملہ نصیب کرو۔
اللہ جن ناموں کے طرف منسوب کر کے یہ ادارے قائم کیے گئے، ان اداروں کو جن شخصیتوں کی طرف منسوب کیا گیا ان ناموں کی لاج رکھ لی۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم معہد کے خدمت گزار اور طلبہ جب قیامت میں کھڑے ہوں تو حضرت شاہ ولی اللہ فریاد بن کر کھڑے ہو جائیں کہ اللہ پہلے ان کا حساب لیجئے، یہ میرے نام سے منسوب ادارے میں پڑھ کر آئے اور یہ میرے نام سے منسوب ادارے میں پڑھا کر آئے، ساری زندگی دین بیچتے رہے۔ ذرا اب ان سے پوچھئے کہ میرے نام کے ساتھ ان کو یہ سب کرنے کا کیا حق تھا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ اگر مدرسۃ الامام قاسم نانوتوی کے طلبہ اور اساتذہ کو پیش کر دیا حضرت نانوتوی نے کہ اللہ میرے نام کے ساتھ کھلواڑ کیا انہوں نے، میرا نام رکھتے رہے اور فضول کام کرتے رہے، لہو و لعب میں لگے رہے، نہ ٹھیک سے پڑھا، نہ نمازیں اچھی پڑھی، تو آپ کو تو یہ بندے اتنے پسند ہیں کہ جس من عادی لی ولی میرے اچھا محمد قاسم تمہارا دل دکھایا ہے انہوں نے، پھینک دو ان کو جہنم میں۔ کون فریاد سنے گا؟ اللہ اگر دارالعلوم امام ربانی کے طلبہ اور اساتذہ کو کھڑا کر دیا حضرت مجدد الفسانی نے، اور اس کے بوڑھے ناظم کو کھڑا کر دیا اللہ کہ یہ کھڑا ہے ناظم اور یہ ہیں اساتذہ اور طلبہ، اور نام تھا دارالعلوم امام ربانی، اللہ ان سے پوچھئے کہ میرے نام کے کاروبار کر رہے تھے یہ لوگ، یہ میرا نام نہ رکھتے کچھ بھی کر لیتے، میں تو ناراض نہ ہوتا، لیکن اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اللہ۔ اور اللہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ تم تو میرے اتنے چہیتے بندے ہو کہ 1000 سال تک تمہارا فیض چلانا ہم نے طے کر دیا تھا، ہماری کوئی بات ٹلے گی نہیں، فرشتوں فہرست ان کے ہاتھ سے لے لو اور ان سب کو پھینک دو۔ اللہ اللہ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی رمضان ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی مغفرت کر سکتے ہیں آپ، ابھی ہمیں بدل سکتے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہو پائے گا اللہ، پھر کچھ نہیں ہو پائے گا۔ این المفر این المفر این المفر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ ہر طرف سے رب ملے گا تم کو، کہاں جاؤ گے بھاگ کے تم؟ اللہ کہیں نہیں جا پائیں گے۔ آج ہم ان سب کے بیچ میں بیٹھ کر معافی مانگنے آئے ہیں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اور ہم کو نفاق سے چھٹکارا دیجیے۔ ہم اندر سے جیسے ہیں اللہ ہم اپنے آپ کو اس کے الٹا ظاہر نہ کریں، بلکہ اب باہر کو ہم نے سجا لیا تو اب اپنے باطن کو بھی ابھی سے سجا لیں گے، یا آج سے ہم وعدہ کرتے اب نمازیں جی لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تہجد کی توفیق دے دیجئے، تہجد کا پابند بنا دیجئے، اللہ تہجد کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ بھوکے پیاسے ہیں، روزہ ہے، روزہ روزے دار جب بھیک مانگنے نکلتا ہے تو اللہ کافر بھی سوچتا ہے کہ مسلمان بھائی آ رہا ہے، اس کا روزہ ہوگا، تو جلدی سے اس کو کچھ دے دلا کے کہتا ہے چچا آپ کل سے نہ آئیے گا، میں آپ کو خود پہنچا دوں۔ اللہ 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 جب کافر روزے داروں کی اتنی عزت کر لیتے ہیں تو آپ کی اتنی عزت کرتے ہوں گے۔ اے اللہ اس وقت ابھی اسی لمحے اے کریم رب، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں توجہ فرما رہے ہوں گے۔ اس وقت دھوپ میں جو لوگ آپ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے، آپ ان کو پیار سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دھوپ میں جو لوگ اللہ ملتزم سے چمٹے ہوئے ہوں گے، آپ ان کو پیار سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ جو مدینے جا رہے ہوں گے اور راستے میں درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، گا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور جب ان کی مدینے کے قریب گنبد خضرا پر نظر پڑے گی تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ کبھی ہمارا بھی تو نصیب ایسا بنا دیجئے اللہ، ہمارا بھی تو نصیب ایسا بنا دیجئے اللہ، ہم بھی تو دیکھیں گنبد خضرا اللہ۔
اپنے آقا کا وہ در، اپنے مہربان محسن کا وہ در کھڑا کر دیجئے لے جا کے ہم کو. اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کی زیارت نصیب. آپ بڑی محبت اور پیار سے ان سب کو دیکھ رہے ہوں. رمضان مبارک میں یہودیوں کے گھیرے کے باوجود آپ کے کچھ بہادر جیالے عاشق بندے مسجد اقصی میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے. اللہ اب ان کو اس وقت کس محبت سے دیکھ رہے ہوں گے. پہلی گزارش تو ہماری یہ ہے کہ ان کی دعاؤں اور اعتکاف اور مجاہدوں کو، قربانیوں کو قبول کر کے مسجد اقصی کو پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے اللہ، پاک کر دیجئے اللہ، پاک کر دیجئے. ہم کو بھی اللہ اس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اس کا غم نصیب فرما، اس کا درد نصیب فرما، اس کی فکر نصیب فرما، اس کی فکر نصیب. اور اللہ جب آپ ان مقدس مقامات پر پہنچے ہوئے لوگوں کو محبت سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اس دار الکفر میں اللہ گھٹ گھٹ کر جینے والے ہم مظلوموں کو بھی تو دیکھ لیجئے، ہم کمزوروں کو بھی تو دیکھ لیجئے، ہم بے یار و مددگار بھارتی مسلمانوں کو تو دیکھ لیجئے. پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ کے مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کی داڑھی جلائی جا رہی ہے. اللہ کب تک چلے؟ اے رب کریم، اے رب کریم. ہم بددعا کرنے میں جلدی نہیں کرتے. اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان ظالموں کو بھی ہدایت دے دیجئے، ان کو بھی انصاف دکھا دیجئے، ہم ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیں. لیکن اللہ اتنی گزارش مان لیجئے کہ اگر جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو مزید ظلم کرنے کا اب موقع مت دیجیے. ماریے ان کو اللہ، ہاتھ توڑ دیجئے، ان کی آنکھیں پھوڑ دیجئے. اللہ بیواؤں کا بدلہ لے لیجئے، یتیموں کا بدلہ لے لیجئے، کماری بچیوں جن کی عزتیں لوٹی گئیں ان کا بدلہ لے لیجئے. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم فل حدهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ ہم سب کو آپس میں شدید محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دی، الفت اور گہری الفت ڈال دی. اللہ اس مدرسے، یہاں کے مدرسوں اور خانقاہ میں ایک ایک آنے والے مہمان اور ایک ایک یہاں کے مقیم کارکن اور ایک ایک طالب، ان سب کو آپس میں محبت نصیب، ایک مثالی محبت کا مرکز اس کو بنا دے. آپس کا نفاق اور شقاق اللہ ہم یہاں سے ہزاروں میل دور پھینک دیجئے. بار الہ تیزی سے مہینہ گزر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے اب تک کے روزے کیسے رہے، ہماری تراویحیں کیسی رہی. ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، آپ نے قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق دی. اب اتنی بات مانگتے ہیں
کہ ان دونوں عملوں کے جو انوار و برکات ہیں آپ وہ بھی ہم کو عطا فرمائیں. ان کے اندر جو انوار فیوز ہیں، جو تاثیر ہے، وہ بھی عطا فرمائیں. اور اللہ اس سال کی مجلسوں کی یہ کڑوی کڑوی باتیں ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائیں، ایسا فیصلہ فرما دیجیے. بہت غفلتوں میں ہمارا وقت گزرا ہے، بہت 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 ہم اپنی اصل حقیقت سے ہم منہ چھپاتے رہے، جان چراتے رہے، اپنے کو دھوکہ دیتے رہے. اب ہم کو دھوکے سے نکال دیجیے، اب ہم کو دھوکے سے نکال دیجیے. اللہ ہم سب کی طرف سے ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر محسن اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیں. اللہ جو لوگ ان بیانوں کو سن رہے ہیں یہاں یا دور بیٹھ کر، آپ کے جو بندے یا بندیاں، ان سب کو اپنے پسندیدہ بندے اور بندیاں بنا لیجیے. پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دیجیے اور اللہ نیکی کے راستے پر جما دیجیے اور منزل تک پہنچا دیجیے. ہماری منزل آپ کی رضا ہے، آپ کا مسکراتے ہوئے چہرے کا دیدار ہے. ہماری منزل جنت ہے. اب بغیر رکاوٹ کے اللہ ہمیں اپنی اصلی منزل تک پہنچا دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.